اللهم صل على محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفاطمۃ بزۃ منی۔ ارشاد رسول خدا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آج اسی جگر کے ٹکڑے کا تذکرہ کریں گے۔ جناب سیدہ کے در کو جلانے کا واقعہ پیش کروں گی اور اہل سنت کتب کے حوالے بھی پیش کروں گی، اور شہادت سیدۃ النساء العالمین کے اسباب بھی بیان کیے جائیں گے۔ کچھ مسلمان اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، جبکہ بہت سے مسلمان اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ در فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو جلایا گیا۔ لیکن کوئی اس بات کو تسلیم کرے یا نہ کرے، لیکن حضرت ابوبکر اس بات کا اقرار کر گئے۔ اور یہاں پر ایک نہیں، دو نہیں، 10 اہل سنت کتب کے حوالے پیش کروں گی کہ آخری وقت میں حضرت ابوبکر نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ کاش میں نے اپنی زندگی میں یہ 3 کام نہ کیے ہوتے، جن میں سے ایک کام ہے کہ کاش میں نے سیدہ کے دروازے کو نہ جلایا ہوتا۔ اور یہاں پر اہل سنت کی 10 کتب کے حوالے پیش کروں گی۔ پہلی کتاب تاریخ طبری جلد 2 صفحہ 205، دوسری کتاب تاریخ مسعودی جلد 2 صفحہ 236، تیسری کتاب میزان الاعتدال جلد 3 صفحہ 109، چوتھی کتاب کنز الایمال جلد 5 صفحہ 632، پانچویں کتاب تاریخ مدینہ دمشق جلد 3 صفحہ 418، چھٹی کتاب معجم الکبیرہ جلد 1 صفحہ 62، ساتویں کتاب تاریخ اسلام جلد 3 صفحہ 118، آٹھویں کتاب عقد الفرید جلد 5 صفحہ 21، نویں کتاب الامامت والسیاست صفحہ 31، اور 10ویں کتاب الاحادیث المختارہ جلد 1 صفحہ نمبر 89۔ یہ ان 10 کتب کے حوالے ہیں جن میں یہ اقرار موجود ہے کہ حضرت ابوبکر نے اپنے آخری وقت میں اس بات کا اقرار کر لیا کہ انہوں نے جناب سیدہ کا در جلایا۔ اور حضرت ابوبکر کے ہی ایک ساتھی کا خط میں یہاں پیش کرنا چاہوں گی، جس میں وہ شخص اپنی حقیقت بیان کرتا ہے، اور یہ خط اس نے حاکم شام کو لکھا، جس میں وہ لکھتا ہے کہ میں نے اسلام قبول نہ کیا، میں ایمان نہیں لایا، میں بت پرست تھا، بت پرست ہی رہا، صرف ایمان کا دکھاوا کیا۔ اور پھر وہ شخص لکھتا ہے کہ میں نے سیدہ کے در کو آگ لگائی۔ وہ شخص اپنے ظلم کو بیان بھی کر رہا ہے اور فخر بھی کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس وقت گھر میں جناب امیر کائنات مولا علی، ان کی زوجہ امام حسن و حسین، بی بی زینب و ام کلثوم اور ان کی کنیز فضہ موجود تھی۔ وہ شخص کہتا ہے کہ مجمع لگا ہوا تھا، میں نے دروازہ زور سے پیٹا اور اس دروازے پر لات ماری۔ پھر وہ شخص لکھتا ہے کہ جناب سیدہ کی کنیز باہر آئی تو میں نے کہا کہ دیکھو، علی سے کہو کہ خلافت کی لالچ چھوڑ دے۔ اور یہاں پر اس لعین شخص نے اپنی نجس زبان سے امیر کائنات کی توہین کی ہے اور ایک جملہ کہا ہے کہ علی سے کہو کہ یہ بیہودہ کام چھوڑ دے۔ استغفر اللہ۔
کہ وہ اپنی نجس زبان سے امیر کائنات کی توہین کر رہا ہے۔ جناب سیدہ دروازے پر آئیں اور انہوں نے کہا کہ اے جھوٹے اور گمراہ، تو اس شخص نے بنت محمد کی توہین کی، بن نبی کی بھی عزت نہیں رکھی، اور اس نے کہا کہ فاطمہ یہ احمقوں والی بات بند کرو۔ استغفر اللہ کہ وہ اپنی اس نجس زبان سے جناب سیدہ کی توہین کر رہا ہے، امیر کائنات کی توہین کر رہا ہے۔ پھر وہ شخص لکھتا ہے کہ میں نے کہا کہ اگر علی گھر سے باہر نہ آئے تو میں گھر کو آگ لگا دوں گا اور اس گھر میں موجود تمام لوگوں کو بھی جلا دوں گا۔ اور وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے دروازے کو لات ماری، جناب سیدہ کا ہاتھ دروازے پر تھا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے جب دروازہ تھوڑا سا کھلا تو میں نے اپنا ہاتھ دروازے سے اندر داخل کیا، میرے ہاتھ میں ایک تازیانہ تھا اور وہ میں نے جناب سیدہ کے ہاتھ پر مارا۔ بی بی کا ہاتھ دروازے سے ہٹ گیا، دروازہ گرا اور جناب سیدہ دروازے کے نیچے تھی۔ وہ شخص کہتا ہے کہ اس وقت میرے دل میں کچھ رحم آیا اور میں پیچھے ہٹ گیا، لیکن پھر اسی لمحے مجھے بدر و احد میں اپنے آباء و اجداد کا قتل یاد آ گیا جو علی نے کیا تھا۔ اور وہ شخص کہتا ہے کہ میں ایک مرتبہ پھر آگے بڑھا اور وہ دروازہ جس دروازے کے نیچے جناب سیدہ موجود تھی، وہ لعین شخص کہتا ہے کہ میں اس دروازے کے اوپر سے گزرا اور بہت سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، میں ان الفاظ کو تو بیان نہیں کر سکتی، لیکن وہ شخص کہتا ہے کہ اس قدر اذیت ناک تھا وہ منظر کہ جناب سیدہ کی آواز آئی، فضا مجھے سنبھالو کہ میرا محسن شہید ہو گیا۔ اور وہ شخص کہتا ہے کہ دروازے میں ایک میخ تھی، وہ میخ جناب سیدہ کے جسم پہ لگ گئی اور جناب سیدہ اس اذیت میں موجود تھیں اور یہ لعین شخص اس دروازے سے گزرتا ہوا گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ جناب سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ گئیں، ہڈیاں ٹوٹ گئیں، پہلو شکستہ ہو گیا، اور اس واقعے کے بعد چند روز ہی جناب سیدہ حیات رہیں اور بہت تکلیف سے گزارے یہ ایام، شب و روز گریا کرتی تھی۔ تو مدینے کے لوگوں نے مولا علی کو آ کر شکایت کی کہ یا علی، آپ کی زوجہ شب و روز گریا کرتی ہے اور ہمارے آرام میں خلل پیدا ہوتا ہے، انہیں کہیں یا تو دن میں روئیں یا رات میں روئیں۔ تو امام علی علیہ السلام نے مدینہ سے باہر بیت الحزن تعمیر کروایا، جہاں جناب سیدہ دن کے وقت جاتی اور گریا فرماتی اور رات کے وقت مدینے میں گریا فرماتی تھی۔ غور کیجیے گا، یہ وہی لوگ تھے کہ جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تھی، ان کی صحبت میں وقت گزارا تھا، اور آج ان سے بنت نبی کے آنسو برداشت نہیں ہو رہے، اور یہ اس لیے نہیں تھا کہ انہیں کوئی ہمدردی تھی، بلکہ وہ اس لیے برداشت نہیں کر پا رہے تھے کہ اس سے ان کے آرام میں خلل پیدا ہوتا تھا۔ جب جناب سیدہ کے آخری لمحات قریب آئے تو جناب سیدہ نے مولا کائنات شیر خدا علی ابن ابی طالب کو چند وصیتیں کی، جن میں سے ایک وصیت تھی کہ یا علی، رات کی تاریکی میں میرا غسل و کفن کیجیے گا، رات کی تاریکی میں مجھے دفن کیجیے گا، اور میرے جنازے پر ان لوگوں کو شرکت کی اجازت نہ دیجیے گا جنہوں نے میرا حق غصب کیا اور مجھ پر ظلم و ستم کیا۔ اور اس وصیت کے بعد
जनाब सैयदा दुनिया से पर्दा फरमा गई। अमीर कायनात ने ये खबर मदीने वालों से पोशीदा रखी, हत्ता कि अपने करीबी साथियों तक ये पैगाम बड़ी राजदारी से पहुंचाया। जनाब सैयदा का जनाजा रात की तारीकी में उठा और शब की तारीकी में ही जनाब अमीर ने जनाब सैयदा की नमाज जनाजा अदा की। जब उन सितमगरों को इस बात की खबर हुई तो वो जनाब अमीर के पास आए और कहा कि या अली, हमें इस बात की खबर क्यों ना दी। तो मौला कायनात ने फरमाया कि सैयदा की वसीयत थी और मैंने उस वसीयत पर अमल किया। तो उन सितमगरों ने कहा कि हम सैयदा की कब्र खोदेंगे और दोबारा नमाज जनाजा अदा करेंगे। जब ये जुमला सुना तो अमीर कायनात के चेहरे का रंग बदल गया, जलाल आ गया और अपना जंगी लिबास ज़ेबे तन किया, हाथ में तलवार उठाई और उस शख्स से कहा कि अगर तुमने ऐसा करने की हिम्मत की तो मैं कत्ल कर दूंगा। जनाब अमीर कायनात ने एक नहीं बल्कि 40 कब्रें बनाई हैं जनाब सैयदा की। गोया कि अली जनाब सैयदा को दफना नहीं रहे थे, छुपा रहे थे और असल कब्र का निशान मिटा दिया ताकि ये सितमगर कोई ऐसा अमल अंजाम न दे और जनाब सैयदा की तुर्बत की बेहुरमती ना करे। आखिर में जनाब सैयदा का वो नोहा बयान करना चाहूँगी जो उन्होंने अपने बाबा की रहलत के बाद किया और इन जुल्मों सितम के बाद किया। और बीबी कहती हैं कि बाबा, आपके बाद मुझ पर इतने मसाइब ढाए गए कि अगर वो मसाइब पहाड़ों पर ढाए जाते तो वो रेजा रेजा हो जाते और अगर ये मसाइब रोशन दिनों पर पड़ते तो वो तारीख शब में बदल जाते। अला लानतुल्लाहि कौम ज़ालिमीन।